اور اب انشاءاللہ سٹوری شروع کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام ہی واز بورن ان عراق میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے جو فادر تھے نا، کچھ اسکالرس کہتے ہیں ہی واز اے کارپینٹر، اور کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ اپنے جو ان کا ٹیمپل تھا نا جہاں پہ انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، تو جو ان کے فادر تھے نا، ہی یوز ٹو کارو دی آئیڈلز، وہ بت تراشتا تھا اور اس کا نام تھا آزر۔ اور ہوا کیا کہ پوری کی پوری سوسائٹی شرک میں مبتلا تھی، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہرگز شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ He will not forgive شرک، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو معاف نہیں کریں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف کر دیں گے، مگر شرک، اور اگر بندے کی شرک پہ موت آ گئی تو پھر وہ کبھی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ پوری سوسائٹی شرک میں انوالو ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے میں ہوتے ہیں، اب جو ان کے فادر ہیں، اب وہ بھی دیکھیں بت تراش کے اس کو یعنی باقاعدہ سیل کیا کرتے تھے۔ اور ایک اٹس اے فنی نریشن، ایک نریشن میں آتا ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے نا تو اپنے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کو بت دیا کرتے تھے کہ بیٹا جا کے اس کو جو ہے نا سیل کر کے آ جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ ہی واز گائیڈڈ فرام دا چائلڈہڈ اٹ سیلف، تو بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہوئی تھی۔ تو وہ کرتے کیا تھے، جب انہوں نے بت پکڑ کے نا جب مارکیٹ پلیس میں جاتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے من یشتری، کون مجھ سے خریدے گا، من لا ینفعہ ولا یضرہ، کہ مجھ سے کون خریدے گا ایسی چیزوں کو کہ جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں، نقصان دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ آوازیں لگاتے لگاتے نا وہ مارکیٹ میں گھوما کرتے تھے، تو لوگ بھی حیران ہو رہے ہیں کیا بیچ رہے ہیں، کہ واقعی اپنی پروڈکٹ بیچنا چاہتا بھی ہے کہ نہیں بیچنا چاہتا۔ اور ان کے جب ابا جی کو یہ پتہ چل گیا نا کہ میرا بیٹا یہ کر رہا ہے، تو انہوں نے بولا کہ تم واپس آ رہے ہو، تم بڑے برے سیلز مین ہو، ٹھیک ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو دس از ہاؤ ہی یوز ٹو ڈو۔ تو ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ بڑے ہوتے ہیں، اور ایک پیسج ہے انشاءاللہ جس پہ ہم سورہ مریم کا پیسج ہے انشاءاللہ، وہ ابھی ہم سٹارٹ کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام جوانی کو پہنچ جاتے ہیں، ہی از اے ینگ لیڈ، ٹھیک ہے، نوجوان ہیں، اور اپنی قوم کے جو عمل ہے نا اس کو دیکھ کے بڑے بیزار ہوتے ہیں کہ میری قوم کر کیا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہی ہے، which is very it's a very heinous crime۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ایک بار ابراہیم علیہ السلام he goes to his father، اور دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ اذ قال لی ابیہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فادر سے کہا یا ابتی، اور یا ابتی کا میں آپ کو مطلب بتاؤں، اس لفظ میں نا محبت ہے، اس لفظ میں رسپیکٹ ہے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ میرے جو ابا جی ہیں نا وہ شرک کر رہے ہیں، شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے، کوئی قباحت ہے، کوئی نہیں ہے نا۔ اور آپ نے دیکھا the way he is talking to his father، کتنے پیار سے بات کر رہے ہیں۔ آج ہوتا کیا ہے کہ many sons، اگر میں لڑکوں کی بات کروں نا، بہت سارے لڑکے ایسے جن کی اپنے باپوں کے ساتھ بن نہیں رہی ہوتی بات، لڑائی جھگڑا ہی ہوتا ہے کہ ابا جی میری بات سمجھ ہی نہیں سکتے، میرے ابا جی اولڈ سکول ہے، ان کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ان کو نہیں پتہ کہ زمانہ چینج ہو گیا، اور ہمیشہ فرکشن ہی رہتی ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو 100% پتہ ہے کہ آئی ایم آن اے رائٹ سائڈ، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، لیکن پھر بھی the way he is talking to his father، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے ابا جان آپ کیوں ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتی ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو شیئا، آپ کو ذرہ برابر بھی وہ نفع نہیں دے سکتی، تو آپ کیوں ایسی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، اور نہ کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں۔
اور دوبارہ وہ پھر کنٹینیو کرتے ہیں یا ابتی، اے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، کہ یقیناً میرے پاس علم آیا ہے، اسلام آیا ہے میرے پاس، ما لم یأتک، وہ آپ کے پاس نہیں آیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز ریویلڈ آن می، انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا ہے. تو بس آپ کیا کریں، فَاتَّبِعْنِی أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، تو آپ لہٰذا میری پیروی کریں، مجھے فالو کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہوں. اینڈ دین ہی کنٹینیوز، کہتے ہیں یا ابتی، اے ابا جان. آپ ٹون دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی. یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت مت کریں. آپ شیطان کی عبادت تو نہیں کر رہے تھے، وہ تو بت کی پوجا کر رہے تھے، اس کی عبادت کر رہے تھے. ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں، شیطان آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا، میرا، تمام انسانیت کا سب سے کھلا دشمن ہے. شیطان نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ وہ ہر انسان کو اپنی پوری کوشش کے ساتھ اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے. اور ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں، دو ہی راستے ہیں. ایک راستہ ہے جو آپ کو جنت کی طرف لیڈ کرتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ. اور ایک راستہ ہے جو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ ہے شیطان کا راستہ. لوگ کرتے کیا ہیں کہ عموماً شیطان ہمارے مائنڈ سے کیسے پلے کرتا ہے، ہم سمجھ یہ لیتے ہیں کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں نا تو وی آر انجوائنگ آور سیلوز، لیکن نہیں، اصل جیت شیطان کی ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا، اس میں غالباً آیت ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم کیا نہیں کرو گے، شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. حالانکہ شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے، جو بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے نا، تو سمجھو وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے، شیطان کی پیروی کر رہا ہے. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے ابا جان، آپ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں. ان الشیطان، یقیناً شیطان کان للرحمن عصیہ، یقیناً رحمان کا نافرمان ہے، اس کی فرما برداری نہیں کرتا. اور اب آپ دیکھیں دعوت کا کتنا زبردست اسلوب ہے. یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں عموماً، دیکھیں ہم میں سے کچھ لوگ تھوڑا بہت اگر دین پہ چلنے لگ جاتے ہیں نا، اور کبھی یعنی پہلے نمازیں اگر نہیں پڑھتے تھے، اب نماز بھی پڑھنا شروع کر دی ہے، تو بائی ڈیفالٹ آئی ڈونٹ نو وائی دوسرے لوگوں کو نا بڑی حقارت سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو نماز بھی نہیں پڑھ رہا. اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بڑے عجیب و غریب لہجے سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ فیملی ممبر سے اگر آپ بات چیت لے لیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک عجیب قسم کی چڑ ہونے لگ جاتی ہے ایسے لوگوں سے. یعنی جو لوگ فار ایگزامپل دین سے آلریڈی دور ہیں، تو ایسے سو کالڈ جو پریکٹسنگ بندے ہوتے ہیں نا، ان سے کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہ دین ہے تو ہم اس پہ نہیں چلنا چاہتے، ہم اس کے ساتھ اس کو یعنی فالو نہیں کرنا چاہتے. تو یہاں پہ دیکھیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ بھی ہے کہ میرے ابا جان اور میرے جو پوری سوسائٹی ہے وہ کس کام میں ملوث ہے، بٹ اسٹل سی دا ٹون آف ہز، یعنی آپ کیسے وہ بات کر رہے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیں ایک زبردست انداز یہ بھی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کس صفت کو بیان کیا ہے، ان الشیطان کان للرحمن عصیہ، یعنی رحمان کی صفت لے کے آئے جو کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین صفت ہے. اگر وہ کہتے، اگر ڈرانے کے موڈ میں ہوتے تو وہ کہتے کہ جبار کا نام لے آتے بیچ میں، ٹھیک ہے، قہار کا نام لے کے آ سکتے تھے. لیکن اب دیکھیں نا کتنا زبردست انداز ہے دعوت کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان الشیطان کان للرحمن عصیہ، کہ وہ رحمان کا نافرمان ہے. کہ اے ابا جان، نو ڈاؤٹ آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، آپ بڑا گناہ کر رہے ہیں، لیکن جو اللہ ہیں وہ کیا ہے، رحمان ہے، وہ ابھی بھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اگر آپ توبہ کرنا چاہیں تو آپ ابھی توبہ کر سکتے ہیں. پھر کہتے ہیں فورتھ ٹائم، یا ابتی، اے ابا جان، انی اخاف، مجھے ڈر لگتا ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن. بیوٹیفل ورڈز. کہتے ہیں کہ ابا جان مجھے ڈر لگ رہا ہے، ان یمسک، مس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹچ کرنا،
کہ مجھے ڈر ہی لگ رہا ہے ابا جان کہ اگر آپ نے اپنا طرز عمل نہ چھوڑا تو ہوگا کیا، مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو کہیں عذاب چھو نہ لے۔ حالانکہ مجھے بتائیں، جو بندہ شرک کر رہا ہو اس کو کیا ہلکا عذاب ہوتا ہے؟ ہلکا تو نہیں عذاب ہوتا۔ یعنی بات بھی پہنچا رہے ہیں، جھوٹ نہیں کہہ رہے، اور یعنی عذاب جتنا ہلکا کر سکتے تھے نا بتانے کے لیے اتنا ہی ہلکا بتایا ہے کہ ابا جان مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں آپ کو عذاب چھو نہ لے۔ اور آگے پھر کیا فرماتے ہیں، اَن یمسک عذاب من الرحمن، آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب نہ چھو لے۔ یعنی پھر دیکھیں، قہار کا لفظ نہیں آیا، جبار کا لفظ نہیں آیا، پھر رحمان کی صفت سامنے رکھی ہے کہ ابا جان یعنی it's not over yet، اگر آپ ابھی بھی توبہ کرنا چاہتے ہیں توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اور پھر آپ شیطان کے ولی بن جائیں گے، شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ اچھا، یہ تو سٹانس تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اور آپ نے دیکھا کتنے پیار سے محبت سے دعوت پیش کرتے ہیں۔